الرحمن الرحیم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ جل مجدہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس سرزمین پہ انبیاء کرام علیہم السلام کو وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا۔ جس کو بھی نجات، فلاح، کامیابی ملتی ہے تو اس کو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ملتی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایمان اور عمل صالح سے بالاتر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عزت اور تکریم حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول و رہبر و رہنما بنا کے بھیجا، اور آپ نے تقریباً 950 سال تک ان کو تبلیغ فرمائی، لیکن اس کے نتیجے کے اندر معدود چند افراد اسلام میں داخل ہوئے، ایمان قبول کیا، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع کی۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس وقت نا امید ہو گئے تو اس وقت دعا کی، باری تعالیٰ یہ قوم میری بات مانتی نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کا انداز آگے جو ہے میری کلام سننے کے بعد یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لیتے ہیں، کپڑے دے لیتے ہیں تاکہ نبی کی بات ہمارے کان تک پہنچے۔ سورہ نوح کے اندر خالق کائنات نے 29ویں پارے کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اپنے کپڑوں کو اٹھا لیتے، کانوں کے اندر ڈال لیتے، نبی کی ہدایت والی زبان اور کلام ہمارے کانوں تک نہ پہنچے۔ یہ انداز ان لوگوں کا تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، باری تعالیٰ کہ اس کائنات کے اندر کافروں کا گھر بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے اتنا تنگ کر دیا ہے، اتنا مجھے رلا دیا ہے، اتنا مجھے افسردہ کیا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ نوح علیہ السلام کا جو یہ نوح آپ کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی نوحہ سے نکلا ہے۔ نوح بہت زیادہ رونے والے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرنے والے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لگاؤ، لگن، محبت رکھا کرتے تھے، جس وجہ سے آپ کو یہ لقب بھی نوح والا ملا ہے۔ اب نے بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کافروں کے لیے ان کے خلاف دعا فرمائی، تو اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی تو خالق کی کائنات نے فرمایا، پیارے نوح میری نظروں کے سامنے کشتی بناؤ، بیڑا بناؤ، اب میں تمہیں اور آپ کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمانا چاہ رہا ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ نے فرمایا میری نظروں کے سامنے کشتی بناؤ اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بناؤ۔ یہ چپکے سے باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ وَوَحْيِنَا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میری نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہماری نظروں کے سامنے بناؤ، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بناؤ، جیسے ہم بتاتے جاتے ہیں ایسے بناتے جاؤ، اور ہماری نظروں کے، ہماری دیکھ بھال کے سامنے، ہماری نگرانی کے اندر اس کشتی کو تیار کرو۔ اب فیصلہ میں نے کر دیا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب ظالموں کے بارے اس کے بعد مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب یہ رحمت کے قابل نہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے کلام سے منہ موڑا ہے، آپ کے پیغام سے منہ موڑا ہے، اب یہ رحمت حاصل کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جب ایسی بات ہوئی، خالق کی کائنات نشانیاں ساری بتا دیں، جس وقت عذاب آئے گا اس کی ابتدا کیا ہوگی وہ بھی قرآن فرماتا ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، کہ جس وقت ہمارا امر آئے گا تو اس وقت تندور سے نیچے سے پانی ابلے گا، نکلے گا، یہ اس کی پہلی علامت ہوگی عذاب کے آنے کی۔ بالآخر ایسے ہی ہوا، عذاب آیا، پانی نکلا، اوپر سے پانی آیا، نیچے سے پانی نکلا، اوپر والا نیچے والا پانی مل گیا۔ اس وقت آپ جب کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت ایک گروہ وہاں سے جب گزرتا تھا تو اس کا انداز یہ ہوتا تھا، کلما مرہ
علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، تو باتیں بنا رہے تھے استہزاءً اور طنزی انداز میں یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے بیڑیاں بنا رہے ہو، کشتیاں بنا رہے ہو، پانی تو نظر آتا کوئی نہیں، یہ خشکی پہ چلانی ہے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو ظاہراً بندے کو سمجھ نہیں آتے، انجام کار کے اندر خالق کائنات نے اس کے اندر بڑا فائدہ رکھا ہوتا ہے۔ ان کو ظاہری لحاظ سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور خالق کائنات اس کے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج تم ہم سے یہ سخریہ کرتے ہو اور ٹھٹھا مذاق کرتے ہو، ہم تم سے بھی یہی کارروائی کریں گے۔ ہمارے نبی کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، ہمارے نبی کے کام پہ تنزیہ انداز کر رہے ہو۔ گویا کوئی اللہ والا ایسا کام کرتا ہے جو ظاہراً سمجھ میں نہیں آتا، اس پر یہ انداز طنز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی ایسا فرما رہے تھے، کر رہے تھے، ظاہراً پانی بھی کوئی نہیں، سیلاب بھی کوئی نہیں، سیل رواں بھی کوئی نہیں، پھر بھی اب ایسا انداز فرما رہے تھے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے طنزیہ انداز اختیار فرمایا تو خالق کائنات فرمایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ بھی یہی انداز اختیار فرمائیں گے، کیونکہ مذاق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا نامناسب ہے، اس لیے میں ترجمہ اس کا یہ کر رہا ہوں کہ ہم اسی طرح کا انداز تمہارے ساتھ اپنائیں گے جیسا تم انسانوں والا انداز اپنا کے ہمارے نبی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ یہ نبی اپنے آپ سے تو کام کوئی نہیں کر رہے، میں خدا کے حکم سے یہ بات فرما رہے ہیں اور یہ کام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پانی اتنا آیا پہاڑوں کی طرح موجیں نکل رہی تھیں۔ وہ سارے جتنے بھی تھے آپ کے ایمان والے ساتھ ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اے پیارے نوح ان لوگوں کو بھی ساتھ بٹھا لو جو تمہارے ساتھ ایمان لا چکے ہیں، اور باقی ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑا بھی وہاں سے سارے پرندوں کا باقی ساری چیزوں کا ساتھ رکھ لو، یہ سارے بیڑے پہ سوار کر دو۔ اور اس بیڑے کا انداز کیا تھا، کشتی کا انداز کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ پہاڑوں کی طرح موجیں تھیں جن کے کندھوں پہ کشتی سوار ہو رہی تھی اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا۔ اس وقت جب یہ صورتحال تھی تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کنان کو دیکھا، وہ بھی اس پانی کے اندر غرق ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا بیٹے آپ میرے بیڑے پہ سوار ہو جا، میرے بیڑے پہ سوار ہو جا۔ اس وقت وہ کہنے لگا، آگے سے جواباً کہنے لگا، جو منکر تھا، جو مرتد تھا، جو ماننے والا نہ تھا، اس وقت کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا، میرے لیے حفاظت کرنے والا بن جائے گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا انداز ہے، آج پانی سے تمہیں کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، دنیا کی کوئی اور شے نہیں بچا سکتی، اگر آج بچا سکتا ہے تو میرا بیڑا ہی بچا سکتا ہے۔ بیڑے پہ سوار ہو جائیں گے تو پھر تم نجات پا جاؤ گے۔ کیا یہ پہاڑ بھی سبب ہے کہ نہیں ہے؟ پہاڑ بھی تو سبب ہے، بیڑا بھی سبب نہیں ہے؟ بیڑے پہ سوار ہونا یہ بھی ایک سبب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا بغیر اس سیلاب کے، طوفان کے، اس قوم کو غرق فرما سکتا تھا، یقیناً یہ قادر اس بات میں، اور کوئی ایسی قوموں کے ساتھ خالق کائنات نے یہ طریقہ کار اپنایا بھی ہے، لیکن خالق کائنات یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ نجات کے راستے بھی کھلتے ہیں تو اسباب کے ذریعے سے، بچاؤ کے راستے بھی کھلتے ہیں تو پھر اسباب کے ذریعے سے۔ خالق کائنات نے بیڑا بھی بنوایا، بیڑے پہ ساروں کو سوار بھی فرمایا، کروایا، پھر ان کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچایا، اس عذاب سے بچایا، ہمیں بتایا کہ بچنے کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ وہ خالق قادر قدیر ہو کر اسباب اختیار فرما رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے کہ اسباب سے ماورا نہ ہو جانا، اسباب اختیار کرنا تمہارا کام ہے، نجات عطا فرمانا رب رحمان کا کام ہے۔ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی تو کہہ رہا تھا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ قرآن کی زبان ہے، ساوی میں تو چلا جاؤں گا پہاڑ کے پاس۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس پہ خالق کا کرم ہو جاتا ہے وہی بندہ نجات پاتا ہے۔ آج کوئی عاصم نہیں ہے، عاصم ہے تو خالق کائنات کی ذات ہے، اس نے بچانا ہے تو کیسے بچانا ہے؟ اسی کو بچانا ہے جو میرے بیڑے پہ سوار ہو جائے گا،
قدم رکھے گا، یہ نجات والا بیڑا ہے، یہ ہدایت والا بیڑا ہے، یہ رشد والا بیڑا ہے، یہ نور والا بیڑا ہے، یہ ہدایت والا ہے، رب کے قرب پانے کا یہ بیڑا ہے، یہ اللہ نے اپنے نگہبانی میں بنوایا ہے، اپنے حکم سے تیار کروایا ہے۔ جو اس پہ قدم رکھے گا خالق کائنات اس بندے کو اس جہان کی عزت بھی عطا فرما دے گا، اگلے جہان کی عزت بھی عطا فرما دے گا۔ یہ بیڑا اللہ کے نگرانی میں تیار ہوا ہے۔ ایک بیڑا میرے محبوب نے اپنی امت کو بھی عطا فرمایا ہے۔ ایک بیڑا میرے محبوب نے، یہ حصی بیڑا ہے نا، جس پہ نوح علیہ السلام کی قوم چڑھی تھی اور کامیاب ہو گئی، لیکن میرے محبوب نے بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کا بیڑا تھا۔ یہ میرے محبوب نے بھی اس امت کو ایک بیڑا عطا فرما دیا ہے، فرمایا کہ اگر میری اس اہل بیت کے ساتھ من راکبہ نجا ومن تخلف عنہا ہلک، وہی صورتحال یہ بیڑا بنایا جا رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ حصی لکڑیوں کا بیڑا تھا، میں اپنی نسل کا نسب کا تمہیں بیڑا دے کے جا رہا ہوں، جو میرے حسن و حسین سے پیار کرے گا، میرے علی و فاطمہ سے پیار کرے گا، وہ بندہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو ان سے رہ گیا، پیچھے چلا گیا، ان سے محبت نہ کر سکا، وہ بندہ دونوں جہانوں کے خیرات سے محروم ہو گیا۔ جو ان سے پیار کر لیتا ہے خالق کائنات دونوں جہانوں کے خیرات بھی عطا فرما دیتا ہے، کامیابی بھی عطا فرما دیتا ہے، خالق کائنات اس کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بیڑے اسباب ہیں، جیسے بیڑا سبب ہے، ہمارے لیے مولا مرتضیٰ بھی سبب ہے، حسن و حسین بھی سبب ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی سبب ہے۔ تو اسباب کے ذریعے سے خالق کائنات بندوں کو نجات عطا فرماتا ہے، نجات دینے والا وہی ہے، رستے اسی نے بنا دی ہیں۔ اس طرح 11ویں پارے کے اندر جو ہم نے رات کو تلاوت کی تو اس میں یہ بات اللہ نے فرما دیا صحابہ کے بارے میں بھی۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقین اولین مہاجرین و انصار ایسے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے خالق کائنات کا کرم کیا ہے، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، خالق کائنات نے ان کے مقدر میں جنت کو لکھ دیا ہے۔ یہ دو ہیں، اہل بیت بھی ہمارے پاس، صحابہ بھی ہمارے پاس، یہ ہیں سہارے ہمارے، اور سہارے بھی بڑے پیارے ہیں اور بڑے ہی شان والے ہیں، صحابہ بھی بڑی شان والے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ رب کی نگہبانی میں وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، نگہبانی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وہ بیڑا نوح علیہ السلام کی جو نگہبانی میں تیار ہوا ہے اور آپ نے تیار فرمایا، اور صحابہ کو اور اہل بیت کو میرے مصطفیٰ نے تیار فرمایا ہے۔ اس بیڑے کی مرمت فرمائی ہے نوح علیہ السلام نے، اور اپنے اہل بیت کی تربیت فرمائی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہے، صحابہ کی تربیت میرے مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہے۔ اگر بیڑا بندے کو رب کی بارگاہ تک پہنچا سکتا ہے تو میرے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت بھی رب کی بارگاہ تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن جڑنا ہمارا کام ہے، ان کے ساتھ توسل کرنا ہمارا کام ہے، ان کی تعلیمات پہ چلنا۔ اب اللہ فرماتا والذین اتبعوہم، ان کے پیچھے چلنے والے۔ اب مجھے یہ بتاؤ صحابہ کے پیچھے چلنے کی بات خالق فرما رہا ہے کہ نہیں فرما رہا؟ یہ تو قرآن کے لفظ ہیں، میں دوسری بات کروں تو پھر آپ اس پہ کوئی اعتراض بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، احسان کے ساتھ صحابہ کے پیچھے چلنے والے۔ بعض ذہن میرے توجہ طلب یہ لفظ احسان والا، احسان والا جیسے طریقہ ان کا طریقہ کار تھا، اپنی طرف سے من گھڑت نہیں ہے، صحابہ سے پیار بھی کرے، طریقہ صحابہ والا نہ اپنائے، نام ان کا لے، طریقہ ان کا نہ اپنائے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ ہاں جو صحابہ کا پیغام ہے، صحابہ کا کام ہے، جو اہل بیت کا پیغام ہے، جو اہل بیت کا طریقہ کار ہے، صحیح طریقہ کار ہے، احسان کے ساتھ عمل کرے گا تو خالق کائنات جہاں پہ اہل بیت کو مقام عطا فرمایا گیا، ان کی نسبت سے خالق کائنات ان کے پیچھے چلنے والے کو مقام عطا فرما دے گا۔ تو یہ بیٹا ہے سامنے نظر آ رہا ہے، دعا کی جا رہی باری تعالیٰ اس کو بچا لے۔ وہ بیٹا کہتا ہے میں نے تو آپ کے پاس آنا نہیں ہے، میں نے تو آپ کے بیڑے پہ سوار ہونا نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ بیٹا انکار کر رہا ہے، یہ نبی بیٹا انکار کر رہا ہے۔ کوئی بندہ کسی کو اچھی چیز اس کو عطا کرے، یہ تیرے لیے دنیا جہان کا فائدہ، وہ انکار کرے، اب اس میں محرومی کس کی ہے؟ جو نہیں لے رہا، جو دینے پہ آمادہ ہے وہ بار بار دعائیں کر رہا بیٹا آ جا، بیٹا آ جا، میں تو بیٹا سمجھ تو تمہیں کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ تیرا تعلق ہے، میرے بیڑے پہ سوار ہو جا، آج بچ جائے گا۔ اب کمال کس میں ہے؟ نوح علیہ السلام کے اندر تو کمال دینے والا پایا جا رہا، اب لینے والا لیتا نہیں ہے، اب اس کی اپنی من مرضی ہے نا۔ اللہ نے بندے کو اختیار تو دی، اگر کوئی بندہ یہ کہ نبی تو اپنے بیٹوں کو بھی نہیں بخشوا سکا اور ان کی نجات بھی نہیں کروا سکے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ باپ تو بار بار کہہ رہا ہے آ میرے بیٹے پہ، میرے بیڑے پہ سوار ہو جا،
اب اس کا بیٹا نہ آئے تو اس کی اپنی من مرضی ہے، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ تو اس میں بہرحال یہ بات نہیں ہے کہ نبی کچھ کروا نہیں سکتے۔ جب نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خالق کے کائنات ضرور کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوبانہ ادا ہے اپنے محبوبوں کے ساتھ کہ خالق کی کائنات کرم فرماتا ہے۔ بات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یہ خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی تھے، اعلیٰ نسل بھی تھے، خاندان نبوی سے تھے نا، لیکن پھر بھی نجات تو نہیں ہوئی۔ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے اگر اعلیٰ نسل سے بھی ہو لیکن ایمان نہ ہو، اعلیٰ نسل سے ہو عمل صالح اس کے پاس نہ ہو، وہ بندہ قابل مغفرت نہیں ہے، وہ بندہ عزت کے قابل نہیں ہے۔ خالق کی کائنات نے فرمایا جب عرض کی باری تعالیٰ یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور تیرا وعدہ تو حق ہے، تو نے فرمایا تھا تیری اہل کو بچاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا آگے سے کیا فرمایا؟ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، جو تجھے نہیں نہ مانتا وہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ جو نبی کو نہ مانے، نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، دور سے رہنے والے تعلق رکھنے والے تو بڑے دور کی بات ہے، جو قریب کا بھی ہو ایمان نہ لائے، عمل صالح نہ کرے، خالق فرماتا ہے میں اس کو دھتکار دیتا ہوں، نسبت وہاں پہ برقرار رہتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس بات کو یہاں پہ ذکر فرمایا، اور یہ مجمع علیہ بات ہے کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اس کا سلسلہ نسب قطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے کہے میں جتنا بھی اعلیٰ شان ہوں اور گدی نشین ہوں، نہیں، اس کا سلسلہ برقرار نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے نوح اسلام کے ساتھ ان کے بیٹے کا رشتہ منقطع ہو گیا تھا، خالق کے کائنات نے ڈبو دیا، مار دیا، غرق کر دیا، دنیا والوں کو بتایا میری بارگاہ میں اگر عزت ملتی ہے تو تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، ایمان کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس سے یہ جہان ہے تقوی کا، یہ جہان ہے عمل کا۔ اس وجہ سے جو اعلیٰ اشراف خاندان کے لوگ ہیں بے عملی کے اندر مبتلا ہے تو ان کو کم از کم یہاں سے جو سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ ایک اتنا بڑا اعلیٰ خاندان کا ہو کر بھی خالق کی کائنات کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام نہ پا سکا، ہم کہیں اس رستے پہ نہ چل پڑیں کہ دنیا پرست ہو جائیں۔ آج کل کے حوالے سے چھوٹے سے لے کر بڑے کو اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے کہ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں کس چیز سے بندے کو عزت ملتی ہے، کس چیز سے بندے کو عصمت ملتی ہے، کس وجہ سے نجات ملتی ہے۔ خالق کی کائنات ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔